الحمد لله وكفى خالق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه البررة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. تمام تر حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے جو اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے. ان گنت بے حد و بے شمار درود و سلام ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا سید دو عالم فخر بنی آدم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر جن کے صدقہ سے جن کے ذریعہ سے ہمیں دولت ایمان نصیب ہوئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی ایمان پر قائم رکھے اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پر جاری فرمائے. معزز سامعین و حاضرین، جو آیت مبارکہ کا ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کیا وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 198 ہے. اس کا ایک حصہ ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تراہم ینظرون الیک، اے محبوب آپ دیکھتے ہیں ان کی طرف، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، درا حالے کہ اے محبوب وہ آپ کو نہیں دیکھتے. یہ آیت مبارکہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مزاج ذکر کیا اور اس مزاج کے مقابل بھی کچھ مزاج تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے ضمن میں ہی بیان فرما دیے. اگر توجہ رہی تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کو یوں لگتا ہے کہ چند لوگ آپ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، آپ پر توجہ رکھتے ہیں. اے محبوب ایسا نہیں ہے، وہ دیکھتے ضرور ہیں، ٹکٹکی ضرور باندھ کے رکھتے ہیں، لیکن اے محبوب تیری حقیقت کو آج تک نہیں سمجھ سکے. اے محبوب ان کو نہ بصیرت ملی ہے نہ بصارت ملی ہے، وہ دیکھتے ضرور ہیں. تراہم ینظرون الیک، اے محبوب آپ کو یوں محسوس ہوتا ہوگا یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں.
آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے محبوب وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ آپ پر نظر ضرور رکھتے ہیں لیکن ان کی بصارت کام نہیں کرتی۔ اعلیٰ حضرت نے سادہ سا ترجمہ کیا کیا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ تراہم ینظرون الیک، اے محبوب آپ کو یوں لگتا ہے وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھتے ضرور ہیں لیکن آپ کی حقیقت نہیں سمجھ سکے، نہ ان کی بصارت ہے نہ ان کی بصیرت ہے۔ تو میں اتنا ضرور کہوں گا، اس آیت کی روشنی میں اللہ یہ بیان فرما رہا ہے، جمال مصطفیٰ کو دیکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جمال مصطفیٰ کو دیکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ابو جہل بھی نبی پاک کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا تھا، ابو لہب بھی ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا تھا، کفار قریش بھی ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے تھے لیکن وہ کچھ اور دیکھتے تھے۔ اور ایک طرف ابو بکر صدیق دیکھتے تھے، عمر فاروق دیکھتے تھے، عثمان غنی دیکھتے تھے، علی المرتضی دیکھتے تھے، لیکن یہ محبوب میں کوئی اور چیز تلاش کرتے تھے۔ ابو جہل کچھ اور دیکھتا تھا، ابو لہب کچھ اور دیکھتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کچھ اور دیکھتے تھے، عمر فاروق کچھ اور دیکھتے تھے، ابو جہل کچھ اور دیکھ کر انکار کر رہا تھا اور حضرت صدیق اکبر کچھ اور دے کر ایمان کی دولت سے باراور ہو رہے تھے۔ ابو جہل کچھ اور دیکھ رہا تھا اور انکار کر دیتا تھا، کچھ اور دیکھتا تھا، رسالت کا انکار کر دیتا تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کی، جو تیرا یار ہے، جو تیرا محبوب ہے، دعویٰ یہ ہے رات کے ایک پہر میں زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد۔ آقا کہتے ہیں میں نے زمین سے عرش الہی تک کا سفر کیا۔ ابو بکر نے بغیر سوچے کہا اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اے محبوب تراہم ینظرون الیک، ابو جہل آپ کی طرف دیکھتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ آپ کو دیکھتا ہے، ابو لہب آپ کو دیکھتا ہے، ایک طرف صدیق اکبر آپ کو دیکھتے ہیں، عمر فاروق آپ کو دیکھتے ہیں، عثمان غنی آپ کو دیکھتے ہیں، دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے۔ کوئی دیکھ کے انکار کر رہا ہے، اے محبوب کوئی دیکھ کے تجھ سے پیار کر رہا ہے۔ جس نے حقیقت سمجھ لی جان لی اس نے نبی پاک سے پیار کیا۔ ظاہری وجود سب کے سامنے ہے، سراپا یقین سب کے سامنے ہے، سر سے لے کر پاؤں تک نبی پاک کا جو بھی حسن ظاہری ہے سب کے سامنے ہے، لیکن کوئی نبی پاک کی حقیقت کو سمجھ سکا، کوئی نبی پاک کی حقیقت کو نہ سمجھ سکا۔ جس نے حقیقت سمجھ لی اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اس کو عمر فاروق کہتے ہیں، اس کو عثمان غنی کہتے ہیں، اس کو علی المرتضی کہتے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا تراہم ینظرون الیک، اے محبوب لگتا ہے یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یہ آپ کی طرف نہیں دیکھتے۔ فہم لا یبصرون، ان کو تو بصیرت ہی نہیں، ان کو تو بصارت ہی حاصل نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس پہ پھر فتویٰ دیا، وہ فتویٰ کیا تھا؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، ابو بکر صدیق کی آنکھ ہو تو اے محبوب تیرے جوبن کو پالے گا، عمر فاروق کی آنکھ ہو تیرے حسن کے کمال کو دیکھے گی۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ یہ اندھے ابو جہل اور ابو لہب تجھے کیا جانے تو کیا ہے۔ اے محبوب دنیا ابو بکر صدیق سے پوچھے گی، حسان ابن ثابت سے پوچھے گی محبوب کیا ہے، حسان ابن ثابت کہیں گے آج سے پہلے آپ جیسا حسین ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ یہ محبوب کریم ہے۔ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے محبوب دیکھتے ضرور ہیں لیکن حقیقت میں آپ کی حقیقت نہیں پا سکے، آپ کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکے۔ آقا نے خود ارشاد فرمایا، ملا علی قاری علیہ رحمہ نے
اس کو شرح الشفا کے اندر نقل کیا. اور ملا علی قاری 11ویں صدی ہجری کا یہ بہت بڑا نام ہے. اور ملا علی قاری وہ عظیم شخصیت ہے جن کو مکہ میں بیٹھ کر درس قرآن دینے کا شرف حاصل ہوا. وہ ملا علی قاری علیہ رحمہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری لکھی اور ہر مکتبہ فکر ان کا احترام کرتا ہے. ملا علی قاری لکھتے ہیں حدیث پاک ہے. آپ ایک حدیث پاک شرح الشفا کے اندر نقل کرتے ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا کہ لی مع اللہ وقت، کہ جب میں اللہ سے ملاقات کرتا ہوں، جب میرا ایک خاص وقت اللہ سے ملاقات کا ہوتا ہے، اس وقت میں کیا ہوتا ہے؟ لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. اس وقت میں نہ کوئی مقرب فرشتہ میرے قریب آتا ہے اور نہ کسی نبی مرسل کی آنکھ مجھے دیکھ سکتی ہے. آپ نے بیان فرمایا جب میں اللہ سے ملاقات کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ جب اللہ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے میں یہ آب و گل کا لباس اتار دیتا ہوں، حقیقی لباس ملبوس کرتا ہوں. جب حقیقی لباس ملبوس کرتا ہوں میرا حسن جوبن پر ہوتا ہے، میرے جمال کے اندر کمال ہوتا ہے، میری شخصیت نکھر جاتی ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے میری حقیقت حسن کو نہ کوئی فرشتہ دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کا نبی دیکھ سکتا ہے. میرے حسن کی حقیقت کو اگر کوئی جانتا ہے تو میرا رب جانتا ہے کہ میں نے اپنے محمد کو کتنا سونا پیدا کیا ہے. لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جب میں رب سے ملاقات کرتا ہوں، اس وقت فرشتہ بھی کوئی میرے برابر نہیں آتا، کوئی نبی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتا. اللہ نے مجھے وہ مقام اور رتبہ دیا ہے، کسی نبی کو وہ مقام اور رتبہ حاصل نہیں ہوا. میری حقیقت حسن کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے نبی پاک کو ایسا حسن عطا فرمایا. اور آپ کی حسن کی حقیقت جو ہے ہر ایک پہ ظاہر نہیں ہوتی، کسی کسی پہ ظاہر ہوتی ہے. اگر تاجدار بورڈا پہ ظاہر ہو جائے، اس کا ایک پہلو ظاہر ہو، تو آپ بیان فرماتے ہیں مکھ چن بدر شاشانی ہے، مت چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مدبریاں. اور اگر اعلیٰ حضرت پر ایک پہلو آشکار ہو جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، کہ ہماری آنکھ نے آج سے پہلے آپ جیسا کوئی حسین دیکھا ہی کوئی نہیں. یعنی یہ نبی پاک کی حقیقت جس پہ کھلتی جا رہی ہے وہ نبی پاک کے وصف بیان کرتا ہے، نبی پاک کی توصیف بیان کرتا ہے. تو نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا. یہ مطالع المسرات ایک کتاب ہے محمد علی وافی کی. آپ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں یہ دلائل الخیرات کی شرح ہے. حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلائل الخیرات، جس کو وظائف کے طور پہ پڑھا جاتا ہے، اس کی شرح ہے. اس کے اندر ایک روایت انہوں نے نقل کی. روایت کیا ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر تو میرے بارے میں جاننا چاہتا ہے میری شان کیا ہے، میرا مقام کیا ہے؟ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میرے رب کے علاوہ میری حقیقت آج تک کوئی جان ہی نہیں سکا. میرے رب کے علاوہ مجھے کوئی جان ہی نہیں سکا. بنانے والے نے ایسا بنایا ہے، اس نے بھی اپنے لیے کچھ راز رکھے ہیں. اس نے نبی پاک کو ان رازوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے. اسی لیے نبی پاک نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. اور اللہ حضرت تو کہتے ہیں کروں مدحا اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں. حضرت حسان ابن ثابت کا شعر آپ نے بارہ سنا ہوگا. آپ کا ایک دیوان ہے پورا جو آپ نے نبی پاک کے وصف میں لکھا، اوصاف میں آپ نے مرتب کیا، اس کو دیوان حسان ابن ثابت کہا جاتا ہے. وہ جو دیوان آپ نے لکھا اس کا یہ شعر آپ نے بارہ سنا ہوگا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت حسان ابن ثابت کی عمر 120 سال ہوئی. 60 سال آپ نے حالت کفر میں گزارے،
60 साल आपने हालत ईमान में गुजारे। इस शेर का मफहूम और माना क्या है? वाहसानु मिनका लम तरकत तो आईनी, ऐ महबूब मैंने काफिरों का भी हुस्न देखा, ऐ महबूब मैंने मुसलमानों का भी हुस्न देखा, मैंने काफिरों के अंदर भी ऐसा हुस्न कभी नहीं देखा, ना मुसलमानों के अंदर देखा, ना आपसे पहले कोई हसीन था, ना आपके बाद कोई हसीन कोई मां जनेगी। वाहसानु मिनका लम तरकत तो आईनी सरकार को सुनाते हैं। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है 5643 नंबर इसका नंबर है, हदीस का नंबर। सरकार इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस। नात पढ़ते हैं सारे मेरे साबित। नात कौन सी है? वाहसनु मिनका लम तरकत ऐनी, ऐ महबूब आप जैसा हसीन देखा ही कोई नहीं, आप जैसा प्यारा देखा ही कोई नहीं। तो नबी पाक इरशाद फरमाते अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस, ऐ अल्लाह हसन इब्ने साबित की जिब्रीले अमीन के जरिए मदद फरमा। मैं इसका मजीद तर्जुमा जो है वो खुल के नहीं करता, आप समझदार हैं, इशारा समझ जाएंगे। अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस, ऐ अल्लाह रूह कुदस के वसीले से इसकी मदद फरमा, जिब्रील के वसीले से हसन इब्ने साबित की मदद फरमा। हसन इब्ने साबित की नात में मदद कैसे हो सकती है? जिब्रील कैसे मदद करते होंगे? इसका माना ये नहीं कि जोड़ी बन जाती होगी, जिब्रील भी नात पढ़ता होगा, हसन भी नात पढ़ते होंगे, जिब्रील शेर देते होंगे, हसन उन शेरों को पढ़ देते होंगे। मदद का ये माना नहीं है, बल्कि मदद का माना ये है ऐ जिब्रील तेरी ड्यूटी मेरे मुस्तफा की तरफ से ये लगी है, हसन की मदद करनी है। मदद कैसे है? तो नबी के औसाफ के मज़ामीन हसन को बताता जा, और हसन उन मज़ामीन को शेरों के सांचों में डालकर लोगों के सामने बयान करता जाएगा। ऐ जिब्रील जुबान उसकी होगी लेकिन मज़मून पीछे जरूर तेरा चल रहा होगा। ऐ महबूब जब तेरी ये शान बयान करे, जिब्रील की ड्यूटी क्या है? मजमून देगा, एक मजमून दिया जाएगा, जिब्रील मजमून फराहम करेगा, हसन इब्ने साबित उसको शेरों के सांचे में डालेंगे, नबी पाक के वस्फ बयान करेंगे। अगर हम इसको हजरत जिब्रील अमीन के हवाले से देखें, ये शेर हजरत जिब्रील अमीन का नहीं, लेकिन मजमून हजरत जिब्रील अमीन का है, क्योंकि नबी पाक ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस, ए अल्लाह रूह कुदस से हसन इब्ने साबित की मदद फरमा। माना ये होगा जब से जिब्रील को अल्लाह ने पैदा फरमाया है, जिब्रील कहता है ऐ महबूब जब से मेरी तख्लीक हुई है मैंने उस वक्त से लेके आज तक आप जैसा हसीन नबी देखा ही कोई नहीं, आप जैसा हसीन नबी देखा ही कोई नहीं। और जिब्रील की उम्र कितनी है? रिवायत आपने सुनी होगी, आज हवाला भी सुन लें। और ये बड़ी मुश्किल के साथ हवाला जो है वो हमें मिला, और बड़ी तलाश के बाद मिला, क्योंकि लोग इसको कहते हैं जी मौजू है जी, इसराइलियात है जी, ये ज़ईफ है जी, ये फलां है जी। लेकिन ये याद रखें इस रिवायत को जब मैं सुनाऊंगा, ये रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान क्या है? हाफिज़े की शिकायत करते हैं, इकबाल फी इस्माइल रिजाल, उसका हवाला हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाफिज़े की शिकायत करते हैं आका की बारगाह में, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हाफिज़ा कमज़ोर है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ओ बसुत रिदाअ का या अबा हुरैरा, ए अबू हुरैरा अपनी चादर फैला। अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाते हैं, सरकार दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, चादर के अंदर डालते हैं, उठाते हैं, और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप इरशाद फरमाते हैं अबू हुरैरा सीने से लगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं चादर सीने से लगाता हूँ उस वक़्त से लेके आज तक जो सरकार फरमाते हैं मुझे एक लफ्ज भी नहीं भूला। ये इस चादर की बरकत है, सीने से लग जाए हाफिजा तेज हो जाता है। ये हजरत अबू हुरैरा रिवायत नकल करते हैं, और हजरत अबू हुरैरा की शान में यही काफी है कि आप सहाबी रसूल हैं। और सहाबा के बारे में उसूल क्या है? सहाबी कुल्लुहुम उदूल, सारे के सारे सहाबी आदिल हुआ करते हैं, सारे के सारे सहाबी आदिल हुआ करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान फरमाते हैं, ये रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी रिवायत है, और इसको नकल किसने किया? इसको नकल किया अस्सीरतुल हलबिया के अंदर। अस्सीरतुल हलबिया
جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 1 جو مکتبے کے مطابق 38 ہے اور ایک کے مطابق جو ہے وہ 40 ہے، 38 اور 40 یہ دو صفحات پہ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے جبریل سے پوچھا، یا جبریلو ما عمرک من السنین، اے جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں کنتو لا اعلم، کہ جبریل کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے، مجھے معلوم نہیں میری عمر کتنی ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں۔ میں آپ کو وہ الفاظ سناتا ہوں جبریل کیا کہتے ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں غیر ان فی الحجاب الرابع نجما یطلع فی کل 70,000 سنۃ مرہ، کہ میں صرف اتنا جانتا ہوں اللہ جب چوتھا حجاب اٹھاتا تھا تو ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد نکلتا تھا، اور میں جبریل اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یا جبریلو وعزت جلال رب ہی انا ذالک الکوکب، اے جبریل جانتا ہے وہ ستارہ کون ہے، اے جبریل وہ ستارہ کوئی اور نہیں، میں محمد مصطفیٰ وہی ستارہ ہوں۔ تم آقا کی مدت جاننا چاہتے ہو، آقا کی مدت حیات کیا ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اس روایت کو آپ جو مرضی سمجھنا چاہے سمجھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فیصلہ کر دیا جبریل اتنی زیادہ عمر والا کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، مضمون جبریل کا زبان حسان ابن ثابت کی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب ہم نے آپ جیسا حسین آج تک دیکھا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ حضرت حسان ابن ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جبریل کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد کی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تراہم ینظرون الیہ، یہ آپ کی طرف دیکھتے ضرور ہیں لیکن آپ کی حقیقت نہیں پا سکے، آپ کی حقیقت نہیں سمجھ سکے۔ میں یہاں پر ایک شخصیت کا ضرور ذکر کروں گا، میرے جن ساتھیوں نے بارہ وہ ذکر سنا بھی ہوگا، حضرت مسعود بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت نامور شخصیت ہے، بہت نامور نام ہے، تفتازان ان کا علاقہ ہے۔ حضرت مسعود بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس واقعے کو ذرا دھیان سے اور توجہ سے سنیے گا، لکھنے والا بھی بندہ چھوٹا نہیں، لکھنے والا بندہ حضرت ابن عماد حنبلی ہے۔ حضرت ابن عماد حنبلی اپنی کتاب الشذرات الذہب اس کے جلد نمبر 8 کے اندر ان کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ اور شذرات الذہب کتاب کا میں تعارف آپ کو کروا دوں، یہ وہ کتاب ہے جس میں پہلی صدی ہجری سے لے کر جو ہے 100ویں صدی ہجری تک جتنے بھی وہ سال گزرے ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، اور جتنے بھی اشخاص آئے ہیں پہلی صدی سے پہلے سال سے لے کے پہلی ہجری سے لے کے 100ویں ہجری تک جتنے بندے گزرے آپ نے ان کا ذکر پہلی جلد میں کیا، پھر 200 سے آگے 300 تک، پھر اس طرح کرتے کرتے آپ نے 1000 سال تک جتنے اولیاء جتنے فقہاء تشریف لاتے نے سب کا تعارف کروایا، اور اس میں سے ایک مسعود بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا واقعہ آپ نقل کرتے ہیں، توجہ سے واقعہ سنیے گا، یہ آپ کے ایمان کو تازہ بھی کرے گا۔ ابن عماد حنبلی جیسا بندہ یہ واقعہ نقل کرتا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسعود بن عمر کا بچپن ہے، آپ استاد کی بارگاہ میں بٹھایا گیا، استاد کا نام قطب الدین رازی ہے، استاد کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، آپ کو سبق دیے جاتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے سبق یاد کریں، آپ سے سبق یاد نہیں ہوتے، آپ کا حافظہ کمزور ہے۔ تو جو استاد تھے آپ کے قطب الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب بھی بے وقوف کی مثال دیتے آپ کہتے ہیں یہ میرے سعد الدین کی طرح ہے۔ مسعود بن عمر کا جو تخلص پڑا، جو نام پڑا وہ سعد الدین ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں یہ میرے سعد الدین کی طرح ہے، مطلب سعد الدین بے وقوف بن گئے۔ حضرت مسعود بن عمر کو بے وقوفی کی علامت قرار دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، روز بیٹھتے، سبق یاد کرتے، یاد نہ ہوتا، ڈانٹ پڑتی، استاد بھی ناراض رہتے، لیکن مسعود بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی ہمت نہ ہارے، آپ اسی ذوق میں شوق میں کتابیں کھولتے پڑھتے رہتے، سمجھ آئے نہ آئے محنت کرتے رہتے۔ اور آج ہمارا حال دیکھیں کیا ہے، آج ہم کیا کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسعود بن عمر کو آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن کتابوں کا شوق اور ذوق دیکھیں، بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں، سمجھ کچھ نہیں آتا۔
ایک دن یوں ہوا، تانے بڑے، کلاس فیلوز نے بھی تنگ کیا، آپ کے ساتھیوں نے تنگ کیا۔ اب جب عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے کمرے میں آئے، جب کمرے میں بیٹھتے ہیں تو اچانک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ انسان کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ 4 سال تک تانے برداشت کرنے والا مسعود بن عمر سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آج صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری، رب کی بارگاہ میں التجا کی، مولا حافظہ تو دینے والا، علم تو دینے والا، ذہن تو دینے والا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تیری عطا ہے، لوگ مجھے تانا دیتے ہیں، تو کرم فرما دے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہرو منزل ہی نہیں، ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، اس کی عطا میں کمی نہیں، وہ دیتا ضرور ہے، آپ فقیر بن کے بیٹھے تو صحیح، وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مسعود بن عمر، آپ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابن عماد حنبلی نے ان کی زبانی یہ واقعہ نقل کیا، آپ بیان فرماتے ہیں دعائیں جاری ہیں، دروازے پہ دستک ہے، رات کے وقت کوئی دروازے پہ آتا ہے اور آواز دیتا ہے، اے سعد الدین، اے مسعود بن عمر، آؤ سیر کو چلتے ہیں۔ اور مسعود بن عمر کا ذوق شوق دیکھو، مسعود بن عمر کہتے ہیں میں سیر کرنے نہیں آیا، میں دین کا علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ توجہ دیکھیں، محبت دیکھیں اور دین سے پیار دیکھیں، آتا کچھ نہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں میں یہاں پر علم دین کے لیے آیا ہوں، سیر کے لیے نہیں آیا۔ دروازے کے باہر جو بھی تھے خاموشی چھا جاتی ہے، چند لمحوں کے بعد پھر دستک ہوتی ہے، یہ دستک 4 بار ہوئی، 3 بار ایک ہی جواب تھا کہ میں سیر کے لیے نہیں آیا، میں علم دین کے لیے آیا ہوں۔ سعد الدین کا امتحان تھا، سعد الدین کو آج آزمایا جا رہا تھا، آج اس کی دعائیں رنگ لانے والی تھیں۔ 4تھی بار دستک ہوتی ہے، سعد الدین سے پھر وہی سوال ہے، سعد الدین آؤ سیر کو چلے، اے مسعود بن عمر آؤ سیر کو چلے۔ مسعود بن عمر کو غصہ آ جاتا ہے، تو میرے اور رب کے درمیان حائل کیوں ہو رہا ہے؟ میں اس سے التجائیں کر رہا ہوں، تو میری دعاؤں کے درمیان حائل نہ ہو۔ حضرت مسعود بن عمر غصے سے جواب دیتے ہیں، میں نے 3 بار ایک ہی جواب دیا ہے، میں سیر کے لیے نہیں آیا، پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ ابن عماد حنبلی الشذرات الذہب کتاب ہے، اس کے اندر 8ویں جلد میں نقل کرتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو دروازے کے باہر تھے وہ کوئی پیغام رساں تھا، پیغام لایا تھا، پیغام کسی کا تھا، پیغام کس کا تھا؟ دروازے کے باہر سے آواز آتی ہے، سعد الدین باہر تو آ، فَإِنَّا مُحَمَّدًا يَنْتَظِرُكَ، باہر آمینہ کا لال تیرا انتظار کر رہا ہے، باہر تو آ، مدنی تاجدار تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ سعد الدین پگڑی چھوڑ دیتا ہے، سعد الدین جوتے بھول جاتا ہے، کتابیں چھوڑ دیتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يَنْتَظِرُكَ، سعد الدین باہر تو آ، سرکار تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ سعد الدین قدموں میں گرا، سرکار نے اٹھایا، سینے سے لگایا، ساری شکایات کر دی، یہ ہوا یہ ہوا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، افتح فمک یا سعد الدین، اے سعد الدین اپنا منہ تو کھولو۔ سعد الدین منہ کھولتا ہے، سرکار اپنا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں۔ اب سعد الدین سکون کی نیند سو رہا ہے، سرکار آنکھوں سے اوجل ہو گئے۔ یہ جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنے والا مسعود بن عمر ہے، حضرت سعد الدین تفتازانی ہے، رات کو سکون سے سوتے ہیں۔ کلاس لگی، حضرت قطب الدین رازی پر سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے لوگ، اور جواب بن نہ پڑے۔ امام رازی جیسا استاد قطب الدین رازی وقت کا امام ہے، کچھ سوالوں کے جواب نہ دے سکے۔ آج سعد الدین ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور عرض کرتا ہے، استاد جی آج ان سوالوں کے جواب یہ سعد الدین نہ دے دے، سعد الدین جواب نہ دے۔ استاد حیران ہوئے، آج کیا ہوا؟ سعد الدین تجھے کیا ہوا؟ آج زمین یہ پھٹنے تو نہیں لگی، آج آسمان گرنے تو نہیں لگا، آج قیامت تو نہیں آنے لگی، تو جواب دے گا۔ سعد الدین بھی اب تھوڑا سا چوڑا ہو کے کہتا ہے، میں یہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ حضرت قطب الدین رازی پکڑ کے ایک طرف لے جاتے ہیں، سارا واقعہ سناتے ہیں، آج سرکار نے مجھ پہ کرم کیا ہے۔ کرم کیا تھا؟ قطب الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب
میں نے سعد الدین سے یہ بات سنی، میری بھی خواہش تھی کاش میں نالائق ہوتا، سرکار مجھ پہ بھی کرم فرما دیتے، مجھ سے بھی پیار کا اظہار کر دیتے۔ جس نے سرکار کا حسن دیکھا ہے وہ سرکار کے حسن کا ایک پہلو دیکھتا ہے، ہر ایک پر مختلف پہلو کھلتے ہیں۔ وہ ماہ مدن، نورانی بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبن، وہ سنا کے سخن، مورا لوٹ لیا سب تن من دن۔ اور پھر میرے شاہ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جانے جہانا کھاں، سچا کھاں تے رب دی میں شانہ کھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔